الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے، اور اللہ کے نیک بندوں نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو، اور اللہ سے ایسی ہدایت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور بیماری اس درجے کی کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بیماری کی وجہ سے پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو ہم سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی اگر ہم سے کوئی زیادہ محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیمار ہیں جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے بیٹھنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، ان کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لائے، اور یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، گھر گھر کی ملاقات یہ معمولی ملاقات نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے یا کسی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو آسمان سے اسے فرشتے پکار کر کہتے ہیں، تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ بولو جسے آسمان سے فرشتے دعا دیتے ہوں گے، کیا اس کی زندگی میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر پر تشریف لائے۔ ہمارے نبی نے صحابی سے سوال کر لیا، اللہ کے بندے بیمار ہو، پورا بدن کمزوری کی وجہ سے سوکھ چکا ہے، ان بیماری کی دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ضرور منظور و مقبول ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس سے دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب صحابی نے جواب دیا، اللہ کے نبی، بیماری کے دن ہے، پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، یہ صحیح حدیث میں ہے، اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، کہو بے شک ختم ہو رہی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اے اللہ دنیا کی زندگی میں تو جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے، جتنی آزمائشوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ صحابی دعا بھی کیسی پیاری مانگ رہے ہیں کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اے اللہ آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ اس لیے کہ صحابی کا یقین ہے آخرت کی، دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور دنیا کی راحت آخرت کی راحت کے مقابلے میں کوئی راحت نہیں ہے۔ لیکن علماء جانتے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے،
ہمارے نبی نے جب صحابی کی زبان سے یہ بات سنی، صحابی نے کہا کہ اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ دنیا میں جتنی تکلیفیں دینا ہے دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تم مجھے بچا لینا۔ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف بھی بولو برداشت کر سکتے، ارے ہم کر سکتے نہیں کر سکتے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، سردی برداشت نہیں ہوتی، پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، جب تک اس کو نکالتا نہیں اسے راحت نہیں ہوتی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک دعا بتلائی، بس مجھے یہی دعا بتلانا ہے، اور رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد بھی ہم اس دعا کا اہتمام ضرور کریں گے، جس کی برکت سے اللہ کی فضل و کرم سے اللہ پاک ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا بنائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے حج کے سفر کی، عمرہ کے سفر کی سعادت نصیب فرمائی، انہوں نے دوران طواف بھی اکثر یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری دعا مانگتے، اس دعا کی برکت سے زندگیوں میں چین سکون، حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اسی طریقے سے گھر میں جوان بیٹا جوان بیٹی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کا اہتمام کرو۔ دنیا کی کوئی بھی ضرورت ہے، آخرت کی کوئی بھی ضرورت ہے، اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک زندگیوں میں چین سکون اور جو مطلوب ہے اگر ہمارے لیے بھلائی ہوگی تو اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے گا۔ وہ دعا ہر ایک کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر مانگنے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، کئی مرتبہ سنی ہوگی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دعا کے مفہوم پر ذرا غور و فکر کرو کہ ہم اللہ سے مانگتے کیا ہے۔ اے اللہ تو ہماری دنیا اچھی بنا دے، بولو جس کی دنیا خود اللہ اچھی بنانے کا فیصلہ کر لے، دوسرا کوئی اس کی دنیا کو اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار پر کوئی جادو ہو سکتا ہے؟ اس کو کبھی جنات کی پرابلم ہو سکتی ہے؟ جس کی دنیا خود اچھی بنانے کا فیصلہ اللہ پاک خود کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا اجاڑ سکتی نہیں ہے۔ اور حضرت امام بخاری علیہ رحمہ ان کی کتاب الادب المفرد، جس میں انہوں نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کو بیان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب آدمی کی کچھ نشانیاں بیان کی ہے۔ یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں ہم تو اللہ سے آخرت مانگتے دنیا نہیں مانگتے۔ نہیں میرے پیارو، دنیا بھی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے اور آخرت بھی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے خوش نصیب ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ پاک کسی کو وسعت والا مکان عطا فرما دے۔ اگر حلال کمائی سے اس کا مکان وسعت والا ہے تو وہ سمجھو بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اللہ پاک کسی کو اچھا پڑوسی عطا فرما دے، اگر اس کا پڑوسی اچھا ہے تو سمجھو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ کسی کو اللہ پاک VIP گاڑی، یہ حدیث شریف کے الفاظ الادب المفرد میں لکھا ہے، اللہ پاک کسی کو اچھی سواری عطا فرما دے تو سمجھو یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ بیوی کو اچھا شوہر ملے، شوہر کو اچھی بیوی ملے تو سمجھو یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو دنیا کی بھلائی مانگنا بولو کوئی بری چیز نہیں ہے، تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری دنیا اچھے سے اچھی بنا دے۔ چونکہ پہلے دنیا کی زندگی ہے اس لیے ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی۔ اب ہم سوال کرتے وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب رمضان کا مہینہ چلا جائے گا، اب نماز میں اٹھنا بڑا مشکل معلوم ہوگا، 2 الارم رکھے، 3 الارم رکھے، 4 الارم رکھے۔ واقعتاً میرے پیارو اگر اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ سے معافی مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم کون سے ہوتے ہیں جو اڑ جائے،
پیدا کرنے والا اللہ بولو اٹھنے دیتا نہیں ہے. تو وفی الآخرتی حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے. اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نیکیوں کا جذبہ دل میں پیدا فرمائے گا اور گناہوں سے اللہ پاک بچنا آسان فرما دے گا. وقینا عذاب النار، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے. ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے. طبیبوں کی حکمت میں، حکیموں کی حکمت میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے بولو دعاؤں میں رکھا ہے. اور دعا سے بڑھ کر مقرر کوئی چیز اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس دعا کو کتنی مرتبہ مانگنا، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے. ہم ڈاکٹر کی دوائیاں بقدر ضرورت لیتے ہیں، جتنی ہماری بیماری ہے، جیسی شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں ویسی ہی اس کی دوا کا استعمال کرتے ہیں. تو اس دعا کو دین میں 1 مرتبہ پڑھو، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھو، دین میں 10 مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ پڑھو، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اس تصور کے ساتھ. تو قرآن کریم کی آیت پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اللہ سے دعا مانگنے کا بھی ثواب ملے گا. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پورا جسم کمزور ہو چکا تھا، اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے، حکیموں کے، روحانی علاج کرنے والوں کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، اب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہ اس دعا کا اہتمام کرے. کون سی دعا بولو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے پیارو اگر یقین کے ساتھ پڑھے تو کہو انشاءاللہ نور علی نور. جس نے اللہ کی بات پر یقین کر لیا ہو، اللہ کے نبی کی بات پر یقین کر لیا ہو، تو اس سے تو بڑا کوئی فائدے والی چیز ہو نہیں سکتی. لیکن کوئی آدمی فس یقین کے ساتھ پڑھے، لاؤ ٹرائی تو کرتا ہوں، مول صاحب نے دعا بتائی تھی فجر کی نماز کے بعد میں نے سنی تھی، اب میرا فلانا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ٹرائی کر کے دیکھو، تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹرائی کرنا بھی انشاءاللہ غلط ثابت بولو نہیں ہوگا. تو آج سے اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کریں گے. اب کچھ ہی گھڑی رہ چکی ہے، اللہ پاک سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے. آئندہ بھی اللہ نے چاہا ایک دن اللہ دے دے گا تو اللہ پاک کچھ باتیں سننے کا موقع عطا فرمائے گا. لیکن میں نے کل بھی آپ کو دعا بتلائی، جب تک ہم عید کی نماز سے فارغ نہ ہو جائے کون سی دعا پڑھتے رہیں گے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. جس کی برکت سے اللہ پاک عافیت کے ساتھ عید گزارنا مقدر فرمائے گا اور اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک زندگیوں میں چین سکون عطا فرما دے گا. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنی گھڑیاں اللہ نے ابھی ہمارے مقدر میں باقی رکھی ہیں ان گھڑیوں کے اللہ پاک ہمیں قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. ممکن ہے کہ آج کی رات بھی لیلۃ الجائزہ ہو جائے اور ممکن ہے کہ کل کی رات بھی لیلۃ الجائزہ ہو. بس جو گھڑیاں اللہ پاک ہمیں وصول کرنے کی توفیق دے دے ان گھڑیوں کو وصول کرنا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے. ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.